نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. جی ناظرین کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ مالک کی کائنات آپ سب کو ہمیشہ سلامت رکھے، ہمیشہ شاد رہیں، آباد رہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے رہیں۔ ناظرین کرام، آج کا جو ٹاپک ہے، ریاکاری میں دین کے نقصان کیا کیا ہوتے ہیں، دین میں کیا کیا نقصان ہوتے ہیں، تو چند باتیں آپ کی گوش گزار کروں گا۔ انسان عبادت کی حقیقت میں جو لذت ملتی ہے اس سے محروم رہ جاتا ہے، کیونکہ جب قلب و ذہن ہر عمل پر تعریف سننے کا عادی ہو جائے تو اس کے بعد عبادات کی لذت اس وقت تک محسوس نہ ہوگی جب تک کسی کی جانب سے ایک دو تعریفی جملے اس کا تحفہ نہ حاصل کر لیا جائے، بصورت دیگر لذات مفقود اور قلب نور عبادت سے محروم رہے گا۔ پھر بسا اوقات نفس و شیطان اس بے مزہ عبادت سے بھی دور کروا دے گا۔ اس کا پہلا جو نقصان ہوتا ہے وہ ہے کہ بندہ اللہ رب العزت کی عبادت سے محروم رہتا ہے۔ دیکھیں ریاکاری، دیکھیں بندہ کھڑا نماز میں، لذت تو انسان کو تب ملے، اس عبادت کا مزہ تو تب آئے، سکون تو تب ملے جب اس کا تعلق، اس کا دل اللہ رب العزت کی طرف سے متوجہ ہو۔ تو جب دل ہی دنیا میں متوجہ ہے، دنیا کی طرف خیالات ہیں، تو اس کو لذت کہاں سے ملے گی؟ دوسری جو اس کی نقصان ہے دوسرا، وہ یہ ہے کہ بے جا غم اور پریشانی میں گرفتاری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ریاکار آخرت میں ملنے والے انعامات کی وقتی طوالت کو نفس پر گراں محسوس کر کے کسی فوری حاصل ہونے والے انعام کا متلاشی رہتا ہے۔ چنانچہ ہر عمل کے بعد اس کے کان مخلوق کی جانب سے حوصلہ افزائی کے چند جملے سننے کے منتظر نظر آتے ہیں، لیکن جب مخلوق کی جانب سے اس قسم کا متوقع طرز عمل نظر نہ آئے تو بے حد مایوسی، سخت رنج و غم اور شدید حوصلہ شکنی اپنی گرفت میں سے لے لیتی ہے، اور جب مخلوق کی جانب سے بے رخی کا یہ عمل دائمی ہو جائے تو اس کا غم بھی دائمی ہو جاتا ہے۔ یوں ہی اس کی اکثر عبادات، ریاضات نور اور قلبی سکون سے میں نہیں بلکہ اس کی نیت فاسدہ کی بنا پر رنج و غم میں اضافے کا سبب بنتی ہیں۔ نتیجہ آخرکار نتیجہ وہی عبادت سے محرومی کی صورت میں نکلتا ہے۔ اب دیکھیں کہ ریاکاری جسے ہم اتنا کیا ہمیں تو یہ بھی خبر نہ تھی کہ یہ گناہ بھی ہے، اور اس کا نتیجہ دیکھیں کہ بندہ اللہ رب العزت کی عبادت سے بھی دور ہو جاتا ہے چند دنوں میں۔ جب لوگ اس کی تعریف کرنا چھوڑ دیں وہ عبادت ہی چھوڑ دیتا ہے، اور جب بندہ اللہ رب العزت کی عبادت کرتا ہے اسے سکون قلب ملتا ہے۔ تو سکون ملتا ہے تو سکون ہی تو سب کچھ ہے، جیسے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ بے شک میرے ذکر میں سکون ہے، اللہ کے ذکر میں سکون ہے۔ تو جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے،
عبادات کرتا ہے، ریاضات کرتا ہے، تو اس سے دل میں ایک نور پیدا ہوتا ہے، جس نور سے بندہ مومن کو سکون پہنچتا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہاں جو ریاکار جو ہے وہ اس نور سے محروم رہتا ہے، قلبی سکون سے محفوظ رہتا ہے، اسے کانوں کا سکون چاہیے، اور کانوں کا سکون یہ ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں کہ تو بڑی عبادات کرتا ہے۔ تو جب مخلوق خدا کی طرف سے اسے یہ پروٹوکول نہ ملے تو وہ بندہ اللہ رب العزت کی عبادت چھوڑ دیتا ہے۔ استغفر اللہ۔ ایسے ہی انسان پر نفس و شیطان کی گرفت مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چلی جاتی ہے، کیونکہ پر اخلاص عبادت روحانی قوت کا سبب بنتی ہے، جس کی برکت سے نفس و شیطان کی چالیں کمزور ہوتی ہیں۔ لیکن جب اخلاق سی نعمت سے محروم ہو جاتا ہے بندہ، تو یہی عبادات دیگر نیک اعمال روحانی تقویت کا سبب بننے کی بجائے باطنی کمزوری کا باعث بن جاتے ہیں، جس کی وجہ سے نفس و شیطان کی راہیں بہت بڑی قوت و مزاحمت والی ہو جاتی ہیں اور اس بندے خدا کو عاجز کر دیتی ہیں، اور پھر انہیں اپنا کام کرنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ اسی طرح ایسا شخص تنہائی میں عبادت کے سلسلے میں سستی اور غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، چونکہ ریاکار کا مقصود جو ہے وہ رضائے رب نہیں بلکہ رضائے مخلوق ہے، مخلوق کی جانب سے حاصل ہونے والی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، لہٰذا اس کی تمام تر چستی بھی مخلوق کے سامنے ہی ہوتی ہے۔ ایسا شخص تنہائی میں یا تو بالکل عبادت نہیں کرتا، یا کرتا ہے تو اس میں وہ لذت نہیں پاتا، وہ مخلوق کے سامنے عبادت اختیار کرتے ہوئے جو اسے حاصل ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ بھی وہی ہے کہ بندہ لوگوں کے سامنے اللہ رب العزت کی عبادت کرتا ہے اور تنہائی میں نہیں کرتا۔ اسی طرح ایسے شخص کی نیت فاسدہ ظاہر ہو جاتی ہے، ایسے شخص کی نیت ظاہر ہو جاتی ہے پر وہ عزت باقی نہیں رہتی جو اس نے کثیر عبادات سے دھوکے میں دے کر حاصل کی تھی۔ چنانچہ زوال عزت کا یہ صدمہ بھی اس کے لیے شدید رنج اور غم کا سبب بنتا ہے۔ تو ناظرین کرام، ریاکاری کے نقصانات جاننے کے بعد اس کی موجودگی کو جاننے کے لیے ضروری ہوگا کہ آپ ان کی علامات کو جانیں اور اپنی ذات میں ان کو تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ ریا کی سب سے عظیم علامت یہ ہے کہ اس میں مبتلا شخص لوگوں کے درمیان بدن میں چستی، عبادت میں لگن اور شوق محسوس کرے گا، لیکن تنہائی میں ایسے لوگوں کے درمیان جن سے حوصلہ افزائی کی بالکل امید نہ ہو، بے حد سستی اور عبادت سے بے رغبتی یہ پائی جائے گی۔ نمبر 2، جب کسی نیک عمل یا کسی اچھی بات پر حوصلہ افزائی کی جائے گی تو کام میں اضافہ کرے گا، اور اس کے برعکس عمل میں کمی پیدا ہو گئی یا بالکل ہی ترک کر دیا جائے گا۔ جب اسے حوصلہ افزائی اس کی نہ ہو تو وہ عبادت کم کر دے گا یا بالکل ہی ترک کر دے گا۔ حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ریاکار کی 3 علامات ہیں۔ جب تنہا ہوتا ہے
تو سستی کا مظاہرہ کرتا ہے، اور جب لوگوں کے درمیان ہوتا ہے تو خوش خوش رہتا ہے۔ جب اس کی تعریف کی جائے تو عمل میں اضافہ کر دیتا ہے، اور جب اس کی مذمت کر دی جائے تو عمل میں کمی کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر! یہ 3 علامات بتائی ہیں مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم نے۔ آگے جی، نیز مخلوق کے سامنے عبادات کی ادائیگی میں بے حد احتیاط اور تنہائی میں بے پرواہی غالب رہے گی۔ اللہ اکبر! تنہائی میں نماز پڑھے گا تو تیز تیز پڑھے گا، اور جب مخلوق میں پڑھے گا تو بڑے آرام سے پڑھے گا۔ یہ ہے تنہائی میں نماز پڑھتا ہے تو یہ علامت ہے اس کی جو لوگ ریاکاری کرتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ احباب ذی وقار، علامات کی معرفت کے بعد اس صف بد کی اپنی ذات میں موجودگی یا عدم موجودگی جاننے کے لیے ذاتی محاسبہ بے حد ضروری ہے۔ چنانچہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ سنجیدگی کے ساتھ اپنے آپ پہ غور کرے کہ تنہائی میں عبادت کے معاملے میں سستی اور غفلت اور لوگوں کے سامنے چستی کا مظاہرہ تو نہیں ہوتا۔ اگر کوئی عمل پر تعریف نہ کرے تو شدید افسوس تو نہیں ہوتا۔ کسی کی جانب سے نیک عمل پر حوصلہ افزائی نہ ہونے کی صورت میں ترک عمل کا جذبہ تو پیدا نہیں ہو رہا۔ لوگوں کے سامنے عبادات کی ادائیگی میں بے حد احتیاط اور تنہائی میں بے پرواہی تو غالب نہیں آتی۔ کسی عمل کو لوگوں سے پوشیدہ طور پر کرنے کے ارادے کی راہ میں باطن سے شدید رکاوٹ اور مزاحمت تو پیدا نہیں ہوتی۔ لوگوں کے سامنے عمل میں بے حد لذت اور تنہائی میں وہ عمل بے مزہ و محسوس تو نہیں ہوتا۔ اگر بعد از محاسبہ مرض ریا کی موجودگی ظاہر ہو تو آؤ علاج کی جانب متوجہ ہوتے ہیں۔ تو اس کا علاج ضروری ہے، اور اس کے علاج میں بالکل تاخیر نہ کریں۔ اس پہلو پر بار بار غور کیا جائے کہ جس شے کی قیمت کئی لاکھ مل سکتی تھی، اسے تھوڑی سی وقتی خوشی کی خاطر کوڑیوں کے مول بیچ کر یا کھوٹے سکوں کے مول بیچ کر شدید پچھتاوے میں مبتلا ہونے کو دانش مندی قرار دیا جائے گا؟ بالکل نہیں۔ تو جس طرح ہم دنیا میں کھوٹے سکوں پر اپنے اچھی چیز نہیں بیچتے، سیم اسی طرح تھوڑی تاخیر کر لیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بہت اعلیٰ اجر آپ کے لیے لکھا گیا ہے، بہت اعلیٰ مقام لکھا گیا ہے۔ آپ اس دنیا کی لذات میں، دنیا کی چاہت میں، دنیا کے کچھ تعریفی جملوں کو سننے کی خاطر اس نعمت سے محروم نہ ہو جائیں جو آپ کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وہ نعمت جس کے بارے میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسی ایسی نعمتیں اللہ رب العزت بندہ مومن کو عطا فرمائے گا کہ اس کے کان نے کبھی پوری زندگی کبھی وہ سنی نہیں ہوگی۔ ایسی ایسی نعمتیں کہ کائنات میں کسی کی آنکھ نے دیکھی نہیں ہے، اتنی عظیم نعمتیں ہیں۔ تو وہ نعمتیں چھوڑ کر اگر معاذ اللہ آپ صرف یہ چند جملوں کی نظر آپ اپنی عبادات کریں جو آپ اتنی محنت سے کرتے ہیں، تو میرے خیال سے یہ سراسر نقصان کا سودا ہے، آپ نقصان کر رہے ہیں۔ احباب ذی وقار، نیک عمل جیسی عظیم دولت جس کی بااخلاص اور ادائیگی کے ذریعے اللہ رب العزت کی عظیم رضا حاصل کی جا سکتی ہو، اسے چند جملوں کی نظر کر دیا جائے۔ اس سلسلے میں اللہ رب العزت سے طلب امداد کی جائے اور کثرت سے استغفار کرتے رہیں۔ اس کی
دنیوی اور اخروی نقصانات پر بار بار غور کیا جائے، ایسے شخص کی صحبت اختیار کی جائے جو اپنے ہر کام میں اخلاص ملحوظ رکھتا ہو، تاکہ اس اچھی عادت کی برکات ہمیں بھی حاصل ہو سکیں۔ ہر کام کے شروع، درمیان اور آخر میں اپنی نیت اور عمل کی سختی کے ساتھ حفاظت کی جائے۔ مثلاً کوئی بھی نیک عمل شروع کرنے سے قبل خوب اچھی طرح سے غور کریں کہ میں اس عمل کو کیوں اختیار کر رہا ہوں، اور اللہ رب العزت کے لیے یا مخلوق کی جانب سے تعریفی جملوں کے حصول یا ان کے قلوب کو متاثر کرنے کے لیے اگر اللہ رب العزت کی رضا کا حصول مقصود اصلی نظر آئے تو ضرور عمل کی سعادت حاصل کریں، اور نیت میں فساد ظاہر ہو تو جب تک نیت درست نہ کی جائے عبادت اختیار نہ کریں۔ ہاں، اگر انتظار درستگی میں کسی عبادت کی قضا ہو جانے کا خوف ہو تو قضا ہونے سے پہلے کسی اور تدبیر، مثلاً مقام کی تبدیلی وغیرہ کے ذریعے نیت کو درست کرنا لازم ہے۔ مثلاً کسی جگہ نماز ادا کرنا چاہتے ہیں لیکن کسی شخص کی موجودگی کی بنا پر پر اخلاص قائم ہوتا نظر نہ آئے تو دیر کرنے کی صورت میں قضا کا خوف ہو تو حالات میں کسی اور مقام پر نماز ادا کی جائے، قضا کی اجازت نہیں ہے۔ آگے اسی طرح فرمایا، یوں ہی دوران عبادت قلب پر مسلسل توجہ رکھیں، دل پر توجہ رکھیں کہ کسی مخلوق کی طرف توجہ کا ارادہ تو شامل حال نہیں ہے اس میں۔ اسی طرح اختتام عبادت پر حتی المکان عبادت چھپائیں، کسی کو سنانے یا تعریفی کلمات سننے کی خواہش کو سختی سے دبائیں۔ کوئی تعریف کرے تو نرمی و حکمت سے منع کر دیں، اور منع کرنا ممکن نہ ہو تو دل میں استغفار پڑھتے رہیں، اللہ رب العزت سے طلب امداد کریں کہ مالک میرے دل میں کہیں ریا نہ آ جائے، میرے دل میں کہیں یہ ریا کا جو مرض ہے یہ نہ داخل ہو جائے۔ تو دل ہی دل میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں استغفار کرتے رہیں کہ مالک کائنات آپ کو آپ کی رضا پر ہی آپ کو رکھے، آپ دنیا کی چاہت، دنیا کی لذت، دنیا کی محبت سے محفوظ رہیں۔ اسی طرح حتی المکان اپنے عمل کو چھپائیں، کیونکہ یہ عادت اللہ رب العزت کو بے حد محبوب اور ریا سے دور کرنے والی بہت عظیم کوشش ہے کہ آپ اپنی عبادت کو چھپائیں دوسروں سے۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص عرش کے سائے میں ہوگا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، تو جس نے اس دن دائیں ہاتھ سے اس طرح صدقہ دیا کہ بائیں ہاتھ کو خبر ہی نہ ہو۔ یعنی جس دن اللہ رب العزت کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور جو عرش الہی کے نیچے ہوگا وہ کامیاب شخص ہوگا۔ اور اس کے پیچھے راز کیا ہے کہ آپ جب صدقہ کریں تو آپ ایک ہاتھ سے دیں، دوسرے کو خبر ہی نہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ آپ اس قدر چھپا کے دیں کہ کسی دوسرے کو پتہ ہی نہ چلے کہ میں نے یہ اتنا صدقہ کیا ہے۔ اس کے برعکس اگر آپ 10 روپے، 20 روپے، 100 روپے صدقہ کرتے ہیں اور بار بار لوگوں کو بتاتے ہیں تو یوں سمجھیے گا کہ آپ جو ہے لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں کہ میں نے یہ نیکی کی ہے، تو یوں سمجھیے آپ ریاکاری کر رہے ہیں۔ اس میں بھی نیت ہے۔ اگر آپ نیت یہ کریں کہ لوگوں کو اس بات کا علم ہو کہ لوگوں پہ، غریبوں پہ خرچ کرنا، صدقہ و خیرات کرنا کتنا اجر والا معاملہ ہے اور کتنا اجر والا عمل ہے، تو پھر تو آپ کی کیونکہ نیت ٹھیک ہے تو یہ ریاکاری نیت میں ہے۔ تو یہاں ریاکاری سے مراد یہ ہے کہ لوگ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو یہ جائز ہے، اور اگر لوگ اس لیے کہ لوگ کہیں کہ یہ بڑا سخی ہے تو یہ آپ کے لیے ریاکاری کا سبب ہے، آپ کے لیے گناہ کا سبب ہے۔ ناظرین کرام، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ رب العزت نے زمین کو پیدا فرمایا تو وہ کانپنے لگی،
پھر اللہ رب العزت نے پہاڑوں کو پیدا فرما کر انہیں زمین کے لیے میخیں بنا دیا۔ فرشتے آپس میں کہنے لگے شاید اللہ رب العزت نے پہاڑوں سے زیادہ سخت کوئی شے پیدا نہیں فرمائی۔ تو پھر اللہ رب العزت نے لوہے کو پیدا فرمایا، اس نے پہاڑوں کو کاٹ ڈالا۔ پھر آگ کو پیدا فرمایا، اس نے لوہے کو پگھلا دیا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے پانی کو حکم دیا تو اس نے آگ کو بجھا دیا۔ پھر ہوا کو حکم دیا تو اس نے پانی کو گدلا کر دیا۔ اب فرشتوں میں اختلاف پیدا ہوا کہ سب سے زیادہ سخت شے کون سی ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں اللہ رب العزت سے استغفار کیا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا میں نے انسان کے قلب سے زیادہ سخت شے پیدا ہی نہیں کی۔ جس وقت وہ سیدھے ہاتھ سے صدقہ کرتے ہوئے بائیں ہاتھ سے بھی اسے چھپاتا ہے، پس وہ میری مخلوق میں سب سے زیادہ سخت ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ بندہ مومن کے دل سے سخت میں نے کوئی شے پیدا ہی نہیں فرمائی۔ تو یہ سخت دل تب ہوگا جب اس معاملے میں سخت رکھیں گے۔ دوسرے لوگوں کے معاملے میں دل کو نرمی کرنا ہی اللہ رب العزت کو پسند ہے۔ ناظرین کرام، اخلاص کی فضیلت ہمیشہ پیش نظر رکھیں۔ اس سلسلہ میں قرآن مجید کی آیات کریمہ اور حدیث مبارکہ کا سہارا ضرور لیجیے گا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ۔ اور ان لوگوں کو تو یہی حکم دیا گیا تھا کہ باطل سے اعراض کرتے ہوئے، دین کو خالص کرتے ہوئے اللہ رب العزت کی عبادت کریں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ تو یہاں دین کے خالص ہونے کی بات ہے کہ دین کو خالص کر کے اپنے دل میں کوئی لالچ، کوئی طمع، کوئی چاہت سوائے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے، اس سے اپنے دل کو مبرہ کر کے، پاک کر کے اس مالک کی بارگاہ میں جھکنا، یہ تھا مالک کائنات کا حکم۔ باقی ہر چیز سے اعراض کر کے منہ پھیر لے۔ آج کیا ہوتا ہے؟ آج پہلی بات تو یہ ہے کہ اتنے اخلاص سے عبادت نہیں ہوتی، اور اگر کوئی عبادت کرتا ہے تو اس کی چاہت جنت کی طرف ہوتی ہے۔ اس بندے کے ذہن میں خیال بار بار جنت کا آتا ہے، اور جنت کی چاہت میں، جنت کی طلب میں، تو یہ سب کچھ اس لیے کرتا ہے کہ میں جنت کی نعمتوں سے مالا مال ہوں گا۔ احباب ذی وقار، یہ عبادت اور یہ ریاضت فقط اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہو۔ دیکھیں، ہم جب نیت کرتے ہیں تو نیت میں یہی کرتے ہیں کہ یا اللہ خاص عبادت تیرے لیے۔ تو جب عبادت مالک کے لیے تو پھر چاہت کیسی، کسی اور کی طلب کیسی؟ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا بہت بڑی اللہ کی ولیہ گزری ہیں۔ آپ بیمار ہو گئیں، اور جب بیمار ہوئیں کئی دن بیماری کو گزر گئے تو عورتیں آتی، حال چال پوچھتی چلی جاتی۔ ایک دن حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ تابعی ہیں، جب آپ آئے نا ملنے کے لیے، تیمارداری کی، تو آپ نے پوچھا بھی بیٹے کیا ہوا؟ تو وہ آگے عرض کرنے لگی کہ حضور مسئلہ یہ ہے کہ ایک دن میں قرآن پاک پڑھتے پڑھتے جنت کا ذکر آیا تو میرے دل میں خیال آیا کہ میں اللہ کی اتنی عبادت کرتی ہوں، اللہ رب العزت مجھے بھی تو جنت عطا فرمائے گا۔ حضور میری اتنی بات کرنی تھی کہ غیب سے آواز آئی کہ محبت ہم سے کرتی ہے اور چاہت جنت کی طرف، دل جنت کی طرف، چاہت جنت کی۔ حضور اس دن سے میری بیماری جو ہے یہ بڑھتی جا رہی ہے کہ مالک ناراض نہ ہو گیا ہو۔ یہ تھے اللہ والوں کی اخلاص، اللہ والوں کی محبت اس مالک سے، اور ہم کہاں کھڑے ہیں احباب ذی وقار؟ اسی لیے آگے قرآن مجید میں ایک اور جگہ پہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا
لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ رب العزت تک نہ ان کے گوشت پہنچتے ہیں نہ خون پہنچتا ہے، بلکہ صرف تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ یہ جس محبت میں جانور آپ ذبح کر رہے ہیں، قربان کر رہے ہیں، تو جس محبت میں، جتنی محبت میں کر رہے ہیں، مالک کی بارگاہ میں محبت پہنچتی ہے، وہ آپ کا اخلاص پہنچتا ہے۔ مالک کی بارگاہ میں خون نہیں جاتا، گوشت نہیں جاتا، گوشت وہ جو اللہ کے بندے کھاتے ہیں، خون وہ جو زمین پر بہہ جاتا ہے، مگر اس مالک کی بارگاہ میں جو تقوی پہنچتا ہے، جو اخلاص پہنچتا ہے، جو آپ کی محبت پہنچتی ہے، مالک اس پہ راضی ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 2 آیات کریمہ میں نے پیش کی۔ آئیے ذرا حدیث مبارکہ سے چند باتیں لیتے ہیں۔ حدیث مبارکہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعمال کے ثواب کا دار و مدار نیت پر ہے۔ ہر شخص کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے نیت کی۔ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی جانب ہجرت کی، اس نے اللہ اور اس کے رسول کی جانب ہی ہجرت کی، اور جس نے دنیا یا کسی عورت کے حصول کے لیے ہجرت کی تو اس نے ہجرت اسی جانب شمار ہوگی جس کی طرف اس نے ہجرت کی۔ اب اس حدیث مبارکہ کو سمجھیے گا۔ بھئی اللہ رب العزت نے ہجرت کا حکم عطا فرمایا، بندہ دین کے لیے ہجرت کرے، اور ایک چاہت تو یہ ہے کہ میں نے دین کے لیے ہجرت کی، اور دوسری نیت یہ ہے کہ میں اس لیے نیت کرتا ہوں کہ وہاں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ بھی ہوگا، نیکیاں بھی ہوں گی، اور نیکیوں کے ساتھ ساتھ میں مال بھی کماؤں گا۔ جیسے آج کل لوگ کرتے ہیں، یہاں سے کیا کرتے ہیں جی، سعودیہ کا ویزا لیا اور غیر نیت کام کی ہے، اور وہاں حج بھی کر لیا، عمرہ بھی کر لیا، تو حج و عمرہ تو ہو گیا، مگر چونکہ ان کی نیت مال کمانا تھی شروع میں، تو عمل اتنا کم ہو جائے گا جتنی آپ کی نیت خالص ہوگی۔ دیکھیں، جتنی نیت خالص، عمل اسی حساب سے، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو آپ کو عمل کا اجر تو تب ملے گا جب آپ اسی نیت سے جائیں گے۔ آپ کی جانے کی نیت تو مال کمانا تھی، وہاں پہ جا کے دولت کمانا تھی، تو اس کا اجر کہاں سے ملے گا؟ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث مبارکہ۔ آگے ذرا، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ نبی رحمت شفیع معظم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ساتھ ایک جنگ میں ہمراہ تھے، ہمارے ساتھ تھے۔ آپ نے دوران سفر ارشاد فرمایا، بے شک مدینہ منورہ میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ہر مقام اور وادی میں ہر لحاظ سے ثواب میں تمہارے ساتھ شریک تھے، انہیں ان کی بیماری نے روکا ہوا تھا، جہاد کے لیے آئے بھی نہیں تھے بھی گھر، مگر ثواب میں شامل تھے۔ حضور وجہ کیا ہے؟ فرمایا ان کا دل جو تھا وہ یہی کر رہا تھا کہ ہم بھی جہاد میں جائیں، ہم بھی حضور کے دین کے لیے لڑیں، ہم بھی نصرت اسلام کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کریں۔ نیات ان کی یہ تھی، مگر ان کو بیماریوں نے گھر میں روکے رکھا، وہ آئے نہیں لیکن ثواب میں شامل ٹھہرے۔ تو پتہ یہ چلا کہ بعض اوقات بندہ عمل نہیں کرتا، عمل کی نیت کرتا ہے، اللہ اس نیت پر بھی اسے ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اور اس کے برعکس اگر عمل کیا جائے اور اس عمل کے پیچھے نیت کچھ اور ہو تو عمل کرنے کے باوجود بھی ہمارے پلے کچھ نہیں پڑتا، ہمارا سب کچھ ضائع جاتا ہے۔ احباب ذی وقار، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی نیکی کا ارادہ کرے لیکن اس پر عمل پیرا نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں پوری ایک نیکی لکھ دینے کا ثواب لکھ دے گا، اور اگر ارادے کے ساتھ ساتھ عمل پیرا بھی ہو جائے تو 10 سے 700
بلکہ اس سے بھی زیادہ گناہ اس کو ثواب عطا فرما دیا جاتا ہے۔ یہ اس کی اخلاص کی بنا پہ کہ 10 نیکیاں تو لکھی جائیں گی، اگر اس کا اخلاص بہت زیادہ محبت والا ہے تو 700 گنا تک لکھا جائے گا۔ اور اگر وہ کسی برائی کا ارادہ کرے لیکن اس سے عملی جامہ نہ پہنائے، یعنی اس برائی پہ عمل نہ کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی اسے ایک کامل نیکی کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اگر ارادے کے بعد عمل بھی کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فقط ایک گناہ تحریر فرماتا ہے۔ اللہ اکبر! اس مالک کی نعمتیں دیکھیں، اس مالک کی رحمتیں اور شفقتیں دیکھیں۔ تو ناظرین کرام، آئیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے، اللہ رب العزت کا ذکر کیجیے، اور اس میں رضا فقط اللہ اور اس کے رسول کی رکھیں۔ یہ جتنی بات بھی ہو رہی ہے اسی پہ ہو رہی ہے کہ ہمیشہ رضا الہی سامنے ہو آپ کی، آپ اس مالک کی رضا کے لیے کریں جو بھی کریں۔ اگر آپ کے اعمال کیے لیکن آپ کے پیچھے نیت ٹھیک نہیں ہے تو وہ عمل کسی کام کا نہیں ہے۔ اس لیے آئیے دین کو ہمیشہ اپنے اوپر لازم کیجیے، دنیا کی چاہت، دنیا کی طلب، دنیا کی محبت، دنیا کی تعریف سننے سے اپنے آپ کو آزاد کیجیے۔ یہ شیطان کا ایک بہت بڑا پنجہ ہے جس میں شیطان جکڑ لیتا ہے بندے کو، اس سے بچیے۔ اور اس سے بچنے کا آسان وظیفہ حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنا ہے۔ آئیے ناظرین کرام، میں ایک درود پاک آپ کو گوش گزار کرتا ہوں۔ اس درود پاک کی فضیلت یہ ہے کہ بندہ اس درود پاک کو پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس بندہ مومن کو جمعہ کے دن عصر کی بعد نماز پڑھے تو اللہ رب العزت اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ عصر کی نماز کے بعد جمعہ والے دن جو اس درود پاک کو 80 بار پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ آئیے ذرا وہ درود و سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ جی ناظرین کرام، یہ تھا وہ درود پاک جس کی برکت سے 80 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو آج عصر کی نماز کے بعد اس درود پاک کو یاد فرما لیجئے اور ضرور پڑھیے۔ مالک کائنات آپ کو دارین کی خوشیاں نصیب فرمائے، ہمیشہ شاد رہیں، آباد رہیں، آقا کریم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے رہیں۔ مالک کائنات آپ کو ہمیشہ بھلائیاں نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔